بہت شکریہ قبلہ یاز صاحب اپنے پروگرام میں وقت نکالا. سر کرونا وائرس سے پوری دنیا میں لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں، لیکن دینی نقطہ نظر سے یہ بیماری یا پھر وائرس کا جو بچاؤ ہے، اس خوف کی صورتحال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان تو یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. شفا دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاج جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. علاج کے علاوہ احتیاطی تدابیر کا استعمال بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ انہی چیزوں کو ملا کے پھر ہم کرونا وائرس سے اپنے آپ کو جس طرح آپ نے خود کہا کہ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں، اس احتیاط کے پیش نظر ہی ظاہر علماء کرام نے لوگوں کو آئے کہ وہ مساجد میں نہ آئیں، مگر بہت سے لوگ اس سے بے چینی کا شکار ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. عبادت خانوں کو بند نہیں کیا گیا، صرف احتیاطی تدابیر ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے یا ذریعہ یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ بہت بڑی تعداد میں ایک جگہ جمع ہو جائیں، تو اس وجہ سے ایک جگہ جمع ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو مساجد ایسی جگہ ہیں جہاں پہ مختلف بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، بالخصوص جمعے کی نماز میں. تو اس وجہ سے علماء نے یہ ہدایات دی ہیں کہ اچھے طریقے ہیں اس کے لیے زیادہ مناسب وہ یہ ہے کہ سنتے گھر میں پڑھ لی جائیں، باوضو ہو کہ مسجد آیا جائے، اور پھر مختصر خطبہ علماء کرام نے اردو تقریر اس سے پہلے مقامی زبانوں میں تقریروں سے احتجاج کریں، اور نماز بھی مختصر ہو، اور اس کے بعد کی جو سنتے ہیں وہ بھی گھروں میں یا جہاں جہاں آپ کے دفاتر ہیں وہاں پڑھ لیتے ہیں. اور مصافحہ اور معانے کا جو ہمارا ایک طریقہ ہے، یعنی ہاتھ ملانا، گلے ملانا، اس کو موقوف کر دیا جائے. اس کی بجائے السلام علیکم یہی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی قبلہ یاز صاحب کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں، گلے ملیں، لیکن اس وائرس سے بچنے کے لیے اس چیز سے روکا جا رہا ہے، لیکن کچھ اس بات کا برا مناتے ہیں. تو ذرا اس بات پر بھی ذرا آپ روشنی ڈالیے گا کہ ہمیں کیسے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے خود کو روکنا ہوگا تاکہ ہم اس وائرس سے محفوظ رہ سکیں. علماء کرام اگر ان کو بتا دیں، اور اگر کوئی اس کے باوجود اصرار کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. ایک کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ کوڑ کا ایک مریض تھا، بیعت لینے کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی دعوت کا بیعت قبول ہے، اور ہاتھ ملانے سے احتراز کیا. تو ایک کام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، تو کیوں یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.